بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا اور لندن سے اور برطانیہ سے مجرمان کی حوالگی کا جو قانون ہے آج وہ فائنل ہو گیا۔ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں وزیر اعظم کے مشیر داخلہ و احتساب مصدق عباسی بھی موجود تھے اور باقی نیب کے بھی نمائندے موجود تھے، ایف آئی اے کے نمائندے بھی موجود تھے اور برطانیہ کی طرف سے پہلے کنسنٹ دے دی گئی تھی جس کو آج پاکستان نے بھی منظور کر لی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں اور اس کے بعد نواز شریف کا مستقبل کیا ہے اور نواز شریف کی جو واپسی کا معاملہ ہے وہ کیسے اب ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کے خواب دیکھنے والے خود وہاں سے ان کو بھیج دیا جائے، ڈیپورٹ کر دیا جائے پاکستان کی ریکویسٹ پر، کیونکہ پہلے قانون نہیں تھا، اب قانون آ گیا اور یہ عمران خان کی ایک بڑی کامیابی ہے، حکومت کی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنا چور مافیا ہے، جتنے کرپٹ مافیا ہیں، یہ بھاگ کے لندن ہی جاتے تھے اور لندن ان کے لیے ان کو وہاں پر ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے یہ لندن کو۔ بہرحال اگر تو پاکستان اس معاملے پر بہت پہلے ایکشن لے لیتا تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے، لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان کو یہ آج کامیابی ملی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز نے جس مسلم لیگ نون کے رہنما کی گرفتاری کے بعد بڑے سخت الفاظ میں اداروں پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ تو دل کا مریض ہے، جو بیرون ملک دبئی بھاگ رہا تھا، جس کے بیٹے کی شادی پر اور ولیمے پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی اور وہ بیرون ملک بھاگ رہا تھا، پہلے آیا ہی بیرون ملک سے تھا شادی کے لیے اور پھر واپس جا رہا تھا بغیر ضمانت کروائے، بغیر عدالتوں سے اجازت لیے۔ آج ملزم کو جب پیش کیا گیا ریمانڈ کے لیے اور عدالت نے ملزم کا ریمانڈ منظور کیا اور ملزم آج کیسے عدالت کے سامنے لیٹ گیا بیماری کا بہانہ بنا کے اور کیسے آج شیخ رشید کو بھی دھمکیاں دیتا رہا دوران سماعت، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیب کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کی ایک درخواست کو مسترد کیا، بڑا ایک اہم کیس تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ لیگل ایک چیز ہے، ایم سی بی بینک کی جو نجکاری کا معاملہ ہے اس پر اس کی تفصیل بھی مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہید بے نظیر بھٹو کا جو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہے، عدالت نے اس کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لاڑکانہ کے وائس چانسلر حاکم ابڑو کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے عدالت نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لاڑکانہ اور ڈین آف فیکلٹی اینیمل پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی کو جبری رخصت پر بھیجنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے قائم مقام وائس چانسلرز کے چارج نہ چھوڑنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لاڑکانہ کے وائس چانسلر حاکم ابڑو کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اور عدالت نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ عدالت نے ڈین آف فیکلٹی اینیمل پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی احمد سلطان کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے ایس ایس پی لاڑکانہ اور ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کالونی کو شہید بے نظیر آباد کو کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ عدالت نے ایس ایس پی لاڑکانہ اور ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کو ملزمان کو 14 مارچ کو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لاڑکانہ کی وائس چانسلر انیلا عطاء الرحمان کو 45 دن کی جبری رخصت پر بھیجنے کے نوٹیفیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، جس پر آج سماعت ہوئی اور عدالت کی طرف سے بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے۔ یہ زرداری مافیا کی بدماشی ہے اور زرداری مافیا کا ایک کھیل ہے اور وہ اپنی مرضی سے یونیورسٹیوں میں لوگوں کو تعینات کرتے ہیں۔ جہاں ہائر ایجوکیشن کا 3 بار چیئرمین سندھ کا ڈاکٹر عاصم رہا ہو، پھر وہاں پر کون سی ایجوکیشن اور وہاں پر، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رانا شمیم جیسا بندہ وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے جو 3 سال سے تنخواہیں لے رہا ہے، تقریباً 50 لاکھ روپے مہینے کا وہ ریاست سے لے رہا ہے، لیکن وہ اسلام آباد میں اپنے گھر میں ایک اس نے کمرہ بنایا ہوا ہے اور اس نے وہاں پر پورا سٹاف بھی رکھا ہوا ہے اور اسلام آباد سے بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پوری یونیورسٹی چلا رہا ہے اور جب سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے 1-2 دفعہ سے زیادہ وہ یونیورسٹی گیا نہیں کراچی۔ یہ ہے ان کا نظام، کیونکہ جو ان کو کمیشن دے، جو ان کے غیر قانونی باتوں کو مانے، چاہے وہ کچھ کر لے، اس کو ہر طرح کی آزادی دیتے ہیں یہ مافیاز۔ ایم سی بی بینک کی نجکاری کیس کا سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی۔
سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو 3 ماہ میں دائرہ اختیار پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک تو میں سپریم کورٹ کو یہ یاد کروانا چاہوں گا کہ جب سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کا معاملہ تھا اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی 3 ماہ میں عدالت نے سانحہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کو جو روکا گیا تھا کام سے، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ میں اگلی تاریخ پر سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے دوبارہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ 3 ماہ میں ڈیسائیڈ کریں۔ اور سپریم کورٹ کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بطور قانون کا طالب علم میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فروری، میرے خیال میں 12 فروری تھی، فروری 2020 کا وہ آرڈر تھا جس کے تحت معاملہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ آیا تھا اور 3 ماہ کی ڈائریکشن دی تھی۔ حضور 3 سال ہونے والے ہیں اور ہر تاریخ پر یہ 10ویں پیشی تھی آج جس پر عدالت میں سماعت نہیں ہو سکی۔ کبھی کوئی آنریبل ممبر نہیں ہوتا، کبھی کوئی نہیں ہوتا، پھر اگر آج نہیں تھی تو کل کے لیے فکس کر دیا جائے، پرسوں کے لیے فکس کر دیا جائے، پھر 15 سے 20 دن کی تاریخ مل جاتی ہے، پھر مہینہ گزر جاتا ہے۔ مظلوم آتے ہیں بیٹھ کر اور ان کو پہلے بتایا بھی نہیں جاتا، اگر کیس نہیں لگنا تو پہلے کیس کو ایڈجرن کرنے کا میسج تو پہنچ جائے وکلا کے پاس، وہ آ جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ آج آنریبل بینچ نہیں ہے یا ممبر صاحب نہیں ہیں، تو اس پر بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ آج پڑھا کہ جو استدعا تھی انٹرم ریلیف کی نیب کی، اس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 3 ماہ کی ڈائریکشن دی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، تو مجھے یاد آ گیا کہ 3 ماہ کی ڈائریکشن تو 3 سال پہلے بھی ایک دی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور یہ ساری چیزیں اب اس پر کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ فیصلہ کرے کہ ایم سی بی نجکاری کی تحقیقات کا اختیار نیب کو ہے یا نہیں ہے۔ نیب کا دائرہ اختیار لاہور ہائی کورٹ 3 ماہ میں ڈیسائیڈ کرے، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ یہ بیسیکلی نیب نے ایک انکوائری شروع کی تھی میاں منشا کے خلاف، اور ایم سی بی بینک کی جو نجکاری کی گئی تھی اس کو جو پرائیویٹ کیا گیا تھا اور میاں منشا کو فائدہ پہنچایا گیا تھا، اس پر نیب نے تحقیقات شروع کی تھی اور ان تحقیقات کو نیب کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے نیب کو روک دیا تھا انکوائری سے اور معاملہ وہاں پر پینڈنگ تھا، اور اس انٹرم آرڈر کے خلاف یہ لاہور سپریم کورٹ آئے تھے۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جہاں بھروانہ صاحب نے ہائی کورٹ کا حکم امتناعی ختم کرنے کی استدعا کی، جس پر سپریم کورٹ نے نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب دائرہ اختیار پر فیصلہ ہوگا تو حکم امتناعی خود بخود ختم ہو جائے گا، جب دائرہ اختیار آپ کا بنتا ہوگا تو حکم امتناعی ختم ہو جائے گا، آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر نے نجکاری کے خلاف انکوائری سپریم کورٹ کے حکم پر شروع کی۔ ایم سی بی کی جو نجکاری ہے وہ خلاف ضابطہ ہوئی سپریم کورٹ کے، یہ ویسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی بنائی گئی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس جے آئی ٹی کو، ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو سسپینڈ کر دیا، سٹے دے دیا، بالکل ایسے ہی ایم سی بی بینک کی نجکاری کے خلاف تحقیقات کا حکم بھی سپریم کورٹ کا، اور اس کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا تھا ماضی میں۔ اور یہی بات وہ بالکل سیم ہی کیس ہے اور 3 ماہ کا ٹائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 3 ماہ کا 2025 میں جا کر فیصلہ ہوگا۔ ہمارا جو نظام ہے اس پہ بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ نیب لوکل کمیشن سے غیر حاضر رہا، سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ دائرہ اختیار کا ہے، کیس کے میرٹ کا نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا مزید کہنا تھا کہ مسلسل 6 سال سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، اب 3 ماہ کی ڈائریکشن دی ہے لاہور ہائی کورٹ کو، اور دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کیسے، اب چیف جسٹس صاحب اگر کیس کو فکس بھی کر دیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں معاملات کیسے مختلف جو لوگ ہیں کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے مسلم لیگ نون کے گرفتار رہنما چودھری تنویر کا، اب وہ ان کو دل کی تکلیف ہے اور ہسپتال وہ منتقل ہو گئے ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور پھر ہماری عدالتیں زندگی کی ضمانت بھی تو مانگتی ہیں۔ آج اینٹی کرپشن پنجاب کے زیر جو حراست ملزم ہے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، وہ 2 دن سے کہہ رہے تھے کہ مجھے دل کی تکلیف ہے۔ مریم نواز نے تو جس دن گرفتار ہوا تھا اس کو کہہ دیا تھا کہ دل کی تکلیف ہے، ان کا تو پلیٹلیٹس بھی کم ہو جاتے ہیں، ان کی تو زندگی موت جو خطرے میں پڑ جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بھی، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بیرون ملک وہ فرار ہو سکتا ہے، وہ سفر کر سکتا ہے، وہ جہاز پر لنڈن جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک دن تھانے میں نہیں گزار سکتا۔ بیٹے کی شادی میں آ سکتا ہے، فنکشنز اٹینڈ کر سکتا ہے، ایک دن تھانے میں نہیں گزار سکتا۔ دل کا مریض ہے اور دل کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔
آج ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور راولپنڈی کی عدالت میں اینٹی کرپشن حکام نے ملزم کو پیش کیا۔ لیگی رہنما کو سخت سیکیورٹی میں بختر بند گاڑی میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں ڈیوٹی جج مجتبیٰ الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ لیگی کارکنان بھی عدالت کے بعد موجود تھے اور سخت نعرے بازی حکومت کے خلاف کی جا رہی تھی۔ عدالت نے ملزم کے 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ ملزم کو طبی معائنہ کرنے، ادویات کی فراہمی اور اہل خانہ سے ملاقات کرنے کا بھی حکم دیا۔ چودھری تنویر کے وکلاء نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دل کا مریض ہے، اس کو ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ عدالت نے فیصلہ جو محفوظ کیا تھا وہ سنایا اور چودھری تنویر نے احاطہ عدالت میں کہا کہ حکومت گھبرا چکی ہے، جو ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں آپ وہ کیسی تقریر کرتے، کہتے ہیں حکومت گھبرا چکی ہے۔ میں شیخ رشید سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا خصوصی پیغام ہے کہ آنے والے دور میں جب وزیر داخلہ شیخ رشید جیل کے اندر ہوں گے تو ان کی مانیٹرنگ میں خود کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اور پھر وہ بیمار ہو گیا، دل کی بیماری ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل لے گیا۔ یہ ہے ہمارا نرالا نظام، کیونکہ یہ جو بڑے ہیں ان کے لیے قانون میں بڑی فیسلٹیز ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سزا یافتہ مجرمان حوالگی معاہدے کو حتمی شکل آج دے دی گئی ہے۔ اہم اجلاس ہوا ہے اور برطانیہ سے حتمی مشاورت کے بعد معاہدے کو دستخط کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ریٹرنز اینڈ ریڈمیشن اور مجرمان حوالگی جو ایکسٹریڈیشن کا قانون ہے اس کے معاہدوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ خصوصی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، شیخ رشید احمد نے اس کی صدارت کی۔ اس میں شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر شیری مزاری، مشیر داخلہ و احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، وفاقی سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کوکر سمیت نیب اور FIA کے حکام پیش ہوئے۔ کابینہ منظوری کے بعد کمیٹی نے جو یہ ایکسٹریڈیشن کا قانون ہے اور معاہدہ اس کو حتمی شکل دے دی ہے، اور برطانیہ سے حتمی مشاورت کرنے کے بعد اس پر دستخط کے لیے وزیر اعظم کو یہ پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ ماہ کابینہ منظوری کے بعد معاہدے کو کابینہ اس کو پہلے منظور کر چکی ہے، معاہدے کی مشاورت کے لیے برطانوی حکومت کو بھیجا تھا۔ معاہدے کو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دستخط کے لیے اگلے چند دنوں میں پیش کر دیا جائے گا۔ معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو متعلقہ عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں، ان کو واپس لانے کا۔ یہ مجرموں کا جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہے، کابینہ کمیٹی نے پاک برطانیہ مجرمان حوالگی معاہدے کو بھی جلد مکمل کرنے اور مجرمان حوالگی معاہدے سے متعلق مزید مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر آج اجلاس ہوا اور آج فائنل کر لیا گیا ہے اس مسودے کو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس پر سائن ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ مجرمان حوالگی معاہدہ طے پانے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سزا یافتہ افراد کی حوالگی ممکن ہو سکے گی۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، جو ایک ہتھکڑی اور ایک بیڑیاں بن چکی تھی حکومت کے پاؤں کی، جس کی وجہ سے مجرم نواز شریف کو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، وہ بالآخر جو معاہدہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں جب وہ سائن ہو جائیں گے تو اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور پھر تبھی لاہور ہائی کورٹ کا جو معاملہ تھا، اٹارنی جنرل صاحب نے پینڈنگ کیا تھا کہ ان کا جو معاملہ ہے ہم دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم جو حوالگی مجرمان کا معاہدہ ٹریٹی ہے ہم اس کے مطابق قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ معاہدہ فائنل ہو گیا اور اگلے چند دنوں میں دستخط ہو جائیں گے، تبھی ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی یاد ہے، اور ان کو تبھی چودھری برادران تک بھی آ جائیں تو ان کو وارہ کھاتا ہے، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، یہ گھبرا گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔